دعا کی قبولیت کے لیے بھروسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پہ صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچئے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتے ہیں اور مشکلات کو آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر سجدے میں رب کے آگے ٹوٹ کر بکھر گئی تو خدا سے بات کر کے پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت کو دکھا کر، اور کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے۔ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے موٹیویشن۔ جب ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو زندگی کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں، زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اور زندگی کی وہ مشکلات جو ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ حل ہو جاتی ہیں۔ صرف موٹیویٹ ہونے کی دیر ہوتی ہے، اپنے آپ کو کرج دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو انسان ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی سب سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، اور پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے، جس کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ طاقت ہمیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، جو کہ میرا مقصد ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو جائے لیکن اپنے رب سے اپنا کنیکشن سٹرونگ کر لے۔ اپنی باتیں اپنے رب سے کریں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو جانیں، اور دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی، ہر چیز آسانی میں بدل جائے گی۔ انسان زندگی کو گزارنے کے لیے کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اپنے سارے معاملات اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہی رب ہے جو انسان کو آسانی عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں عطا کرتا ہے، اور اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی تکلیف سے آپ گزرے ہوں، یا کوئی بھی آپ کا بگڑا کام نہ بن رہا ہو، یا بنے کام بگڑ رہے ہوں، تو آپ اپنے کاموں کو آسانی دینے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سجدے میں جانا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنی ہے، اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اپنی طبیعت کے اکارڈنگ، اپنی ضرورت کے اکارڈنگ آپ کی جو بھی معاملات ہیں اپنے رب کے آگے بیان کریں، اور دیکھیں آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کے حساب سے کون سی انہیں تسبیحات ایڈ کرنی چاہیے، تو آپ اپنے بارے میں اپنے جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے اور جس سچویشن سے آپ گزر رہی ہیں، اگر آپ اسپیسیفک اس کنڈیشن یا اس سچویشن کے حساب سے تسبیح ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ مجھے ڈی ایم کر سکتی ہیں انسٹاگرام پہ، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو کسی بھی ہیلتھ ایشو کا سامنا ہے، یا کوئی ایسی پرابلم جس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ علاج کرواتے کرواتے آپ تھک چکی ہیں اور آپ کی وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ ضرور کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیسٹ گائیڈ لائن بھی ملے گی، آپ کو اس کی رائٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ملے گی کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دکھ تکلیف پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بھی ضرورت پریشانی یہیں سے بھی اگر آپ کو اس کے حل کروانا ہے تو اس سے پہلے اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کریں، اور پھر دیکھیں آپ کا مسئلہ کیسے حل ہو جاتا ہے۔ تو جی آج کی سٹوری مجھے سینڈ کی ہے لبنہ نے، اور لبنہ لکھ رہی ہیں کراچی سے۔ کہتی ہیں آپی ہم لوگ رینٹ پہ رہتے تھے، اور جس گھر میں ہم رینٹ پہ رہتے تھے نیچے ہمارے مالک مکان رہتے ہوتے تھے، اوپر والے پورشن میں ہم رہتے تھے، نیچے والے گھر میں یہ مالک مکان رہتے تھے ہوتے تھے۔ مالک مکان صرف ایک لڑکے ہی تھے، اور ان کی 2 بہنیں تھی، ایک کی شادی ہو چکی تھی اور ایک کی شادی ہونے والی تھی جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ ابھی میرے پیرنٹس بہت زیادہ مشکل حالات سے گزرے، ابو کی ڈیتھ کو 2 سال ہو چکے تھے، اور اب گھر کا سارا نظام امی چلاتی تھیں۔ ابو کچھ خاص کام تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جو تھوڑی بہت انکم تھی اس سے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ میرے 2 بھائی تھے اور میں ایک بہن تھی، اور ان بھائیوں کی پڑھائی کا سارا ذمہ امی کے اوپر ہی تھا، اور گھر کے سارے حالات بھی امی ہی مینج کیا کرتی تھیں۔ جب سے ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم ان کے گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ میری امی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ ہمیں اچھے طریقے سے پال سکتی، لیکن جو اتنا ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی۔ ان لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے ہی اپنا روٹین کا خرچہ نکالتی تھی، جس کی وجہ سے آپی امی
بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی، کیونکہ امی نے کبھی کسی کے گھر میں کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی امی کوئی کام والی تھی، بلکہ ضرورت کے تحت یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے امی کسی کے گھر میں صفائی کا کام نہیں کرتی تھی، بلکہ کپڑے دھونے کا اور برتن دھونے کا کام کر لیا کرتی تھی۔ امی نے اپنی نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی تھی، اس لیے امی کسی کے گھر کے واش روم وغیرہ نہیں واش کر سکتی تھی، اس لیے امی صفائی نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف اور صرف کپڑے دھوتی تھیں۔ اور کچن کا اگر کوئی کام ہو، جیسے کہ کچھ لوگوں کو کوکنگ کروانی ہوتی ہے، تو امی وہ بھی کر دیا کرتی تھی۔ لیکن جب سے ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، تب سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو گئی، کیونکہ ابھی ہم ان کے اوپر والے پورشن میں رینٹ پہ رہتے تھے اور یہاں پہ رینٹ بھی مناسب تھا، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے تھے اور بہت احساس اور خیال کرنے والے تھے۔ انفیکٹ یہ لوگ ہم سے بہت کم کرایہ لیتے تھے اور امی ان کے گھر میں سارا کام کیا کرتی تھی۔ امی ان کے گھر میں صفائی بھی کر دیا کرتی تھی، کیونکہ امی گھر کے اندر ہی سارے کام کر رہی تھی، اس لیے امی چاہتی تھی کہ امی کو باہر نہ جانا پڑے، بلکہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ یہیں سے مینیج ہو جائے۔ اب یہاں پہ آپ ہی ہمیں ایک اور بھی سہولت مل گئی تھی، کیونکہ مالک مکان کی بہت اچھی فیکٹری بھی تھی اور فیکٹری کا کچھ کام گھر میں بھی ہوتا تھا، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سہولت مل گئی تھی۔ ہم فارغ اوقات میں یہ کام بھی کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہی اچھی خاصی جاب مل گئی تھی اور اس کی سیلری بھی بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام بھی بہتر چل رہا تھا۔ بھائیوں کی فیس بھی مینیج ہو رہی تھی اور ان کے سارے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے ایک تو امی کو یہ صفائی، برتن کے دھونے اور سارے یہ جو چھوٹے موٹے کام تھے، ان کی وجہ سے امی کو اچھی خاصی انکم ہو جاتی تھی، اور جو فیکٹری کا کام تھا وہ میں بھی امی کے ساتھ ہیلپ کروا دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا بہت اچھا گزر بسر ہو رہا تھا اور مالک مکان ہمیں کسی بھی قسم کی تنگی نہیں دیتے تھے۔ انفیکٹ ہمیں بلوں میں بھی اور ہمارے رینٹ میں بھی کافی زیادہ انہوں نے رعایت دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم ان کا دل سے اور شوق سے کام بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے۔ جو سسٹر ابھی شادی ہو کے نہیں گئی تھی، جب ان کے سسرال والوں نے آنا ہوتا تھا تو سارا کھانا، ساری کوکنگ امی کرتی تھی، بلکہ سب کچھ امی ہی مینج کرتی تھی، میں امی کی ہیلپ کر دیا کرتی تھی۔ مالک مکان بہت زیادہ اچھے تھے، بہت زیادہ خیال کرتے تھے، بہت زیادہ امی کا احساس کرتے تھے، بالکل اپنی امی کی طرح ہی میری امی کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ آپ ہی ان کی یہی بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی اور دل ہی دل میں مجھے یہ بہت زیادہ اچھے لگنے لگ گئے تھے۔ یہ مجھ سے تقریباً 15 سال بڑے تھے، لیکن ان کے بڑے ہونا مجھے اتنا بیٹر نہیں کرتا تھا، لیکن ان کا اچھا ہونا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ لوگ مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے، بہت خیال کرتے تھے۔ انفیکٹ عید اور کوئی بھی جب اوکیزن ہوتا تھا تو یہ میرے لیے اسپیشل چیزیں لے کر آیا کرتے تھے اور میری امی کو دیا کرتے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ ہی مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری ان سے شادی ہو جائے، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے اور اس بات کو ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ ایک امیر انسان کے ساتھ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے، میں تو بہت غریب ہوں اور ہم لوگ تو ان کے گھر نوکر ہیں اور ان کے گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ان کی 2 بہنیں ہیں، وہ بھی آتی جاتی ہیں، وہ کیا سوچیں گی کہ ایک نوکرانی سے انہوں نے شادی کر لی؟ ابھی بہت سارے وہم تھے، بہت ساری چیزیں تھی، لیکن دل کے اوپر میرا کوئی بس نہیں تھا، دل ان کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ ان کو دیکھ کے، ان سے باتیں کر کے مجھے اچھا لگتا تھا، ابھی میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اکثر و بیشتر میں کوشش کرتی تھی کہ میں اپنی محبت کا اظہار ان سے کر دوں، لیکن میری غربت تھی جو مجھے یہ کرنے سے روک دیا کرتی تھی کہ کیا تم ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کریں گے اور یہ چیزیں تمہارے لیے کل کو کتنی مصیبت کا باعث بن سکتی ہیں۔ بس آپ یہی سوچتی تھی اور یہی کوشش کرتی تھی کہ پہلے خود کو اسٹیبلش کروں اور اچھا زیادہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر کوئی بات کروں، لیکن پھر یہ سوچتی تھی کہ یہ تو وہ کافی عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اگر کہیں شادی کر لی تو پھر تو میرا کوئی بھی یہاں پہ نہیں نظام بن پڑے گا، اور میں اپنے دل کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن کیا کروں، دل پہ میرا کنٹرول ہی نہیں تھا، دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا، بس ان کا ہی خیال آتا تھا، انہی کو ہر وقت یاد کرتی رہتی تھی۔ آپ ہی شدید محبت ہو چکی تھی مجھے ان سے، ان کے بغیر رہنا بالکل بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا، میں یہ سوچ کے بھی ڈر جایا کرتی تھی، مجھے بہت زیادہ ان سے محبت تھی، میں کچھ نہیں کر پاتی تھی، صرف اور صرف اپنے رب سے باتیں کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہی دل میں کہتی تھی، یا اللہ تو سب راستے بنانے والا ہے، تیرے ہاں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، میرے لیے راستے بنا دے۔ آپ ہی میرے بھائی بھی بہت اچھی
اسٹڈی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد کر دے، ہمیں بھی اتنا عطا کر دے کہ ہم بھی اپنے آپ کو امیر کہہ سکیں۔ امیر بننے کے لیے آپ ہی میں بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ انفیکٹ میں فیکٹری کا کام بھی کیا کرتی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسٹڈی بھی کرتی تھی، اور کچھ اور بھی نئی آن لائن چیزیں تھی جو میں کیا کرتی تھی تاکہ مجھے اچھی خاصی انکم جنریٹ ہو جائے، اور یہی وجہ تھی کہ اچھا خاصا میرا نظام بن رہا تھا، یعنی کہ مجھے بہت اچھی انکم ہونے لگ گئی تھی۔ میں کچھ آن لائن چیزیں بھی سیل پرچیز کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، اور ادھر فیکٹری کا کام کر کے بھی مجھے اچھے خاصی انکم ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی بھائی بھی اچھی جاب پہ لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اب ایک دم تو کوئی بھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جب سے مالک مکان کی بہنوں نے ان کے رشتے دیکھنے شروع کیے اور ان کے رشتے کی بات شروع کی، آپ ہی مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ یہ لوگ ان کی شادی کر دیں گے، اور میں دن رات روتی رہتی تھی، بہت زیادہ بے چین رہتی تھی، اپنے رب سے باتیں کرتی تھی، تہجد میں اٹھ کے آپ ہی دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے، میں اپنی محبت کو پالوں اور ان کو میرے نصیب میں لکھ دے، کیونکہ آپ ہی میں اس قابل نہیں تھی کہ میں ان کو اپنے دل کی بات بتا سکتی۔ یہ غربت تھی جو میرے آڑے آ جاتی تھی، اور میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی کہ جو اپنی ضرورتوں اور سہولتوں کے لیے اپنی عزت کو نیلام کر دیتی۔ میں برابری میں ہی چلنا چاہتی تھی، اور اپنے آپ کو اتنا نیچے نہیں گرانا چاہتی تھی کہ مجھے یہ طعنہ سننے کو مل جاتا کہ میں ایک نوکرانی کی بیٹی ہوں، کیونکہ میری امی تو ان کے گھر کا کام ہی کیا کرتی تھی، چاہے ہمارے حالات کیسے تھے، چاہے ہم نے کبھی کسی کے گھر میں کام نہ کیا ہو، لیکن ابو کی ڈیتھ کے بعد یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑا تھا۔ اور یہی باتیں تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی اور بہت زیادہ گھبرا جایا کرتی تھی، اور وہ محبت جو میری تھی اسے پانے کے لیے مجھے بہت زیادہ سیکریفائز کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ آئے دن رشتہ دیکھنے والے آتے تھے، اور جب بھی وہ لوگ آتے تھے مجھے بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں تو ان سے محبت کرتی تھی اور دل ہی دل میں یہ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ کرے یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ اس لیے اب بھی میں صرف اور صرف اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی، اپنی اسٹڈی تو کمپلیٹ ہو کر ہی رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کام کو بھی گزار رہی تھی، لیکن دل کی محبت تھی کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ ان کو دیکھنا، ان کو ہر وقت بات کرنا یا ان کے ساتھ رہنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن یہ چیز بہت زیادہ نارمل تھی ان کے لیے، میرے لیے تو یہ محبت تھی، اس کے بغیر تو میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب آپ ہی جب سے رشتے آ رہے تھے میری طبیعت میں بھی کافی زیادہ چڑچڑاہٹ آ رہی تھی، اور امی کو اکثر و بیشتر میں کافی غصے میں بات کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے امی بھی پریشان رہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں اکلوتی بہن نہیں تھی، یعنی کہ میرے 2 بھائی تھے اور میری کوئی بہن نہیں تھی جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکتی، اور مجھے دوستیوں کا بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ صاف کہوں کہ آپ ہی میری غربت کی وجہ سے لڑکیاں مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ گفٹس دینا لینا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں چلتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں خود کو دور ہی رکھتی تھی، زیادہ ٹائم اپنا گھر میں ہی اسپینڈ کرتی تھی، اور کالج بھی ریگولر نہیں جاتی تھی، بہت کم جایا کرتی تھی، صرف اٹینڈنس پوری کرنے کے لیے، اور مجھے کوئی ضرورت اور شوق بھی نہیں تھا زیادہ پڑھنے کا، لیکن کیا کروں، اپنی ہی ضرورتوں کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے ابھی بہت کم ہی میں اپنی اسٹڈی پہ اب فوکس کر پا رہی تھی، لیکن اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے مجھے بہت سی محنت کرنی تھی، میں اس محنت میں لگی ہوئی تھی، لیکن جب سے ان کا رشتہ آنے لگ گیا تھا مجھے بہت زیادہ بے چینی اور بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی، اور بہت زیادہ روتی تھی، اور رونے کی وجہ سے آپ بھی اکثر و بیشتر میری آنکھیں بہت زیادہ سوجی رہتی تھی، جس کی وجہ سے امی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے امی نے مجھے زیادہ کام کرنے سے بھی روک دیا تھا، اور مجھے اب فیکٹری کا کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی، اور مجھے یہی کہتی تھی کہ تم پڑھتی ہو، اپنے صرف اور صرف کام پہ توجہ دو اور اپنی صحت پہ توجہ دو، یہ فیکٹری کا کام میں کر لیا کروں گی، تم ٹینشن نہ لو۔ لیکن میں کیا کہوں، مجھ سے تو یہ کام ہو ہی نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں خاموش رہتی تھی اور اپنے کمرے میں ہی زیادہ ٹائم گزارتی تھی، بس اپنے رب سے باتیں کیا کرتی تھی۔ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ انہوں نے درود ابراہیم کو وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا، اور اس تعداد میں انہوں نے یہی مدد ماننی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی زندگی میں ان کی محبت عطا کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی وہ تسبیحات بھی میں نے پڑھنی شروع کر دی تھی۔
آپ ہی میں نے 3 مہینے تک ریگولر بیسس پہ وہ تسبیحات کی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے، میں ان کو پسند کرتی ہوں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی ان کے ساتھ گزرے، میرا دل پہ قابو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میرے دل کے حالات اور آپ ہی اس میں مجھے مدد دینے والے ہیں، میرے رب میری مدد کر دے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے گا۔ آپ ہی میں تہجد میں بھی پڑھتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی میں 5 وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھتی تھی اور میں بہت زیادہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی عطا کر دے، میری زندگی میں بہتری لے آئے اور میری دل کی مراد کو پورا کر دے، کیونکہ آپ ہی میں اپنے دن کو بھی گزارنا بہت مشکل کر چکی تھی، اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، میری طبیعت سے لے کر میرے ہر معاملہ میں مجھے ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کہیں پہ فوکس نہیں ہوتا تھا، کہیں پہ دل نہیں لگتا تھا، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، بس دل میں بہت زیادہ اداسی موجود تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں یہ سب چیزیں بس دن کو وہ گزار رہی تھی اور اس کو اسی طریقے سے لے کے چل رہی تھی، بس اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ میری دعا کو قبول کر لے، کچھ ایسا معجزہ کر دے جس کی وجہ سے میری زندگی میں آسانی آ جائے اور مجھے میری خوشی مل جائے۔ میں دن رات اسی چکر میں لگی ہوئی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ ان کا آنے والا رشتہ ناکام ہو جائے اور ان کا رشتہ نہ ہو سکے، یہ میری خود غرضی تھی یا میری چاہت تھی، بس میں اپنے لیے ہی دعا کر رہی تھی کہ میرا رب میرے دل کی مراد کو سن لے اور اس کو پورا کر دے، میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی، مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، نہ ہی کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ ہی اپنی کسی اور معاملے کا ہوش تھا، انفیکٹ لاسٹ فائنل ایگزام بھی سر پہ تھے لیکن مجھے کوئی کسی قسم کی فکر ہی نہیں تھی، میرا تو بس ایک ہی طرف دھیان تھا کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو جائے اور میں اس چیز کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کسی کو بتا پاؤں، کیونکہ جب کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا تو وہ چیز ہوگی کیسے۔ اب آپ ہی ان کا رشتہ آیا تھا، ان لوگوں کو یہ لوگ بہت زیادہ پسند آ گئے، یہ لوگ ان کے گھر بھی رشتہ دیکھنے کے لیے گئے اور آپ ہی میں بھی ان کے سامان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ گئی، لڑکی بھی بہت اچھی تھی، ان کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت سا گھر تھا، اس لڑکی کا گھر دیکھ کے آپ ہی میں بہت زیادہ اداس ہوئی کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہماری اتنی حیثیت تھی کہ ہم ان کے ساتھ رشتہ کر سکتے، یہ بہت پیارے گھر والے لوگ تھے، ان کی عادتیں بھی بہت اچھی تھی، انفیکٹ انہوں نے واپسی میں مجھے 2000 روپیہ بھی دیا کیونکہ میں ان کے ساتھ گئی تھی ان کا سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے، تو آپ ہی جب انہوں نے میرے ہاتھ میں 2000 روپیہ رکھا تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی کہ میں ان کے ساتھ شادی کا سوچ رہی ہوں اور یہ دیکھو کہ میں تو صرف ایک نوکرانی ہی ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں، یہ بات میں دل کو سمجھا رہی تھی اور اپنے ہی اب دل میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو ان کو محبت کر بیٹھی ہوں، میرا دل پہ اختیار نہیں ہے، آپ اس کا خیال میرے دل سے نکال دیں یا مجھے سکون عطا کر دیں، لیکن آپ ہی سکون تھا کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اب آپ ہی ان لڑکی والوں نے ان کے گھر کچھ اور چیزوں اور معاملات کو طے کرنے کے لیے آنا تھا۔ اب آپ ہی ان کا رشتہ فائنل سے مراحل میں آ چکا تھا کیونکہ اب انہوں نے بھی فائنل اپنا ڈیسیجن دینا تھا کہ کیا یہ لوگ یہاں پہ رشتہ کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ہی ایک دفعہ لڑکی والے بھی ہو کے چلے گئے تھے اور یہ بھی لڑکی والوں کی طرف سے ہو آئے تھے، اب ان لوگوں نے خود چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا یہ رشتہ آگے چل سکتا ہے یا نہیں۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی، تسبیحات کیا کرتی تھی اور جہاں سے جو ملتا تھا میں اسے اپنی زندگی میں ایڈ کر رہی تھی، لیکن میں اپنا فوکس نہیں بنا پا رہی تھی، پھر آپ ہی انہوں نے اپنی منگنی کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا، لیکن ان کی چھوٹی سسٹر جو کہ پریگننٹ تھی انہوں نے کہا کہ میری پریگنینسی کے بعد ہی کوئی فنکشن کریں گے، ابھی دعائیں خیر کر لیں، جو اس کی وجہ سے انہوں نے یہی بات کو مناسب سمجھا اور لڑکی والوں کو یہ کہا کہ ہم دعائیں خیر کر لیں گے اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی کر لیں گے، اس لیے آپ ہی یہ بہت ہی کم لوگ آئے اور یہ لوگ بھی بہت کم تھے، انہوں نے ہوٹل میں ایک چھوٹا سا فنکشن کیا جس میں صرف اور صرف فیملی کے لوگ ہی موجود تھے، یعنی کہ ان دونوں گھروں کے لوگ ہی موجود تھے اور انہوں نے دعائیں خیر کر لی اور دعائیں خیر کرنے کے بعد آپ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصے کے بعد مل کے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اب ہم نے رخصتی کب لینی ہے، اس لیے آپ ہی دونوں گھروں میں تعلقات بن چکا تھا، دونوں گھر ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رشتہ نبھا رہے تھے اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، بہت زیادہ دکھی رہتی تھی اور یہ چیزیں دیکھ کے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ غریب انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور کسی امیر کے ساتھ رشتہ ہونا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
آپ ہی دل کو سمجھاتی تھی کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، تم کیوں اس طرح کے بڑے بڑے سپنے دیکھتے ہو، بس اپنے آپ کو سمجھاتی رہتی تھی۔ لیکن اس رب کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ تسبیحات بھی کرتی تھی اور دعائیں بھی مانگتی تھی۔ آپ ہی میں دو طرح کے بیہیویئر میں پھنس کے رہ گئی تھی، ایک طرف دعائیں مانگتی تھی اور دوسری طرف اپنی غربت کو کوستی رہتی تھی۔ بس وہ رب ہے، وہ سب کی مدد کر دیتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے معاملات بھی جانتا ہے۔ آپ ہی پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس رشتے کو جتنا ٹائم دیا، یہ جب نیکسٹ ٹائم ان کے گھر گئے تو انہیں ان کی بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگی، خاص طور پہ لڑکی کا دوسرے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن، جو کہ اس کے کلاس فیلوز اور اس کے فرینڈ تھے، وہ اس کے گھر میں آئے ہوئے تھے اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ان کی فرینکنس چل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اچانک ان کے گھر میں گئے تھے اور یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا گئے اور کہا کہ ان کا ماحول تو بہت زیادہ کھلا ہے اور یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھی۔ اب جب اچانک وزٹ کر کے ان لوگوں کے گھر سے یہ لوگ اپنے گھر آئے تو یہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہے تھے جو کہ عجیب سی تھی، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے اور ان کے گھر کے حالات دیکھ کے یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ جب یہ لوگ گئے تھے اب تو کچھ اور ماحول تھا ان کے گھر کا بھی اور ان کے گھر کے سیٹ اپ کا بھی، لیکن اب تو وہ ہر چیز ڈیفرنٹ تھی۔ یہ بات انہوں نے ایک دوسرے سے کر رہے تھے، جو کہ میں نے سنی اور یہ بھی سنا کہ یہ لوگ تو دکھاوا کرتے ہیں اور دکھا رہے تھے، اصل میں تو یہ لوگ کچھ اور ہیں۔ یہی باتیں ان کی چھوٹی سسٹر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ بھی مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جانتے ہیں اور وہ میرے لیے ضرور راستہ بنائیں گے، اور میں نے اپنی عبادت پہ اور بھی زیادہ توجہ دینی شروع کر دی اور آپ ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ آپ ہی ایک ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اس رشتے کو انکار کر دیا ہے، اور ان رشتے سے انکار کی وجہ بھی ان کے گھر کا ماحول بھی بنا، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ اسلامی تھے، نماز روزے کے پابند تھے اور ہر طرح کی شرم و لحاظ کا خیال کیا کرتے تھے، ورنہ ایک اگر گھر میں خاتون موجود ہو تو کوئی اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے، ہمارا بہت زیادہ خیال کرتے تھے اور ہمیں بہت زیادہ عزت بھی دیتے تھے۔ اس لیے آپ ہی جب ان کی چھوٹی بہن نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی لیکن اب میری پریشانی میں کچھ کمی آئی ہے اور میں خوش رہنے لگ گئی ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ میرے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ کر دے۔ اس لیے آپ ہی انہوں نے میری امی سے بات کی کہ اگر وہ برا نہ مانے تو وہ میرا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ بس یہ آپ ہی میری خوشی کا دن تھا، کیونکہ میرے رب نے میری دعا کو سن لیا تھا۔ وہ خاموش محبت جو میرے دل میں موجود تھی، جسے میں اپنے رب سے مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم کے صدقے مجھے وہ محبت عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو سکون عطا کیا۔ بس آپ ہی امی تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ میرا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو، اور جس انسان کی امی خود خدمت کر رہی تھی، جس کے ساتھ دن رات گزار رہی تھی، ہر طرح امی کو پتا تھا کہ ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، کیا ان کے فیملی ہے اور کس طریقے سے ان کا رہن سہن ہے۔ 3-4 سال ہمیں ان کے گھر رہتے ہوئے ہو گئے تھے اور ان کے سارے ماحول کو ہم سمجھ چکے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کر دیا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا بھی سیٹ اپ بنا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جب ہم سے رشتے کی بات کی تو امی نے ان کو انکار نہیں کیا اور فوراً سے ہاں کر دی، کیونکہ آپ ہی ہمارے کوئی رشتے دار تو تھے نہیں جو ہماری لائف میں انٹرفیئر کرتے، اور ابو کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہمیں اپنا رشتے دار ماننا بھی ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو فرشتہ بنایا اور ہمیں آسانی دی۔ جب سے ہم ان کے گھر میں آئے تھے آپ کی زندگی کافی پرسکون تھی، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، یہ لوگ بہت اچھے تھے، بہت ہیلپ کرنے والے تھے، احساس کرنے والے تھے، خیال کرنے والے تھے، اور اب تو انہوں نے میرا رشتہ بھی مانگ دیا تھا اور امی نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا۔ ابھی یہ میری دل کی بہت بڑی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت زیادہ اور بہت جلدی میری خواہش کو پورا کیا، جس طریقے کے معاملات تھے ان میں سے نکالا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی عطا کر دیا۔ ابھی میں بہت زیادہ خوش اس لیے بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا دل کی بات کو مان کے مجھے بہت زیادہ سکون عطا کر دیا۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ ہی میری شادی ان کے ساتھ سادگی سے ہوئی، کیونکہ آپ ہی ہمارے کوئی رشتے دار نہیں تھے اور نہ ہی یہ لوگ چاہتے تھے کہ زیادہ خرچہ کریں، اس لیے آپ ہی ان لوگوں نے بھی سادگی کو پریفر کیا اور 4 لوگوں کی موجودگی میں مجھے نکاح کر کے اوپر سے نیچے لے آئے۔ اس کے بعد آپ ہی میری نندوں نے مجھے بہت اچھا ہانی مون پیکج دیا، جس میں ہم آؤٹ آف کنٹری گئے، 3 مہینے کا ہمارا وزٹ تھا۔ ابھی ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا، اپنی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے جیا۔
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ ہی صاحب امید ہوں، میں 9 منتھ کی پریگننٹ ہوں۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی، صحت اور تندرستی والی اولاد عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح میری اس دعا کو قبولیت دی اور میری زندگی میں سکون عطا کیا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی زندگی صحت والی دے، اور اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت اچھے نصیب والا عطا کرے۔ آمین ثم آمین سسٹر، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی خواہشات کو پورا کیا، یہی دعا ہے کہ میری ان سب بہنوں کی خواہشات کو پورا کرے جو مجھ سے بہت زیادہ اپنی شادی کے لیے پریشان ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے وسیلہ بنا دے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا غیب سے وسیلہ بنا دے اور آپ کی زندگی میں بھی وہ خوشیاں آ جائیں جس کی آپ طلبگار ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔